where they break away from the illogical and restrictive binds of the current society and be able to compete at the global stage. یہ انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی آپ سمری بناتے اس کو اردو میں میں نہیں بھائی ایک بات آپ کی طرف سے بھی اور میں اپنی طرف سے بھی میں جو جتنے ہمارے انڈین دوست ہیں ویورز ہیں میں معذرت اس پہ کہ اگر ہم کوئی نام لیتے وقت اس کو ٹھیک پروناؤنس نہ کر سکیں تو اس کو ہماری بے خبری اور جہالت سمجھ کے نظر انداز کر دیں. اچھا جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو بھائی ہمارا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے تو بچوں کی بھاری اکثریت اور موسٹ پرابلی انڈیا میں بھی کوئی صورتحال بہت خوشگوار نہیں ہے. ایم ناٹ ویری شیور اپنی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے ہاں تو بچوں کی اکثریت ابھی اسکول نہیں جا رہی. ہمارے یہاں بہت ہی مختلف قسم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. یعنی بیسیکلی تو نصاب ہوتا ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کیڈٹ سکولز اور کالجز کچھ کر رہے ہیں, یہ ایچ ایس این ٹائپ کچھ کر رہے ہیں, امریکن سکول کچھ کر رہے ہیں, یہ جو اور سو آن سو فورتھ, پھر مدرسے ہیں, پھر یہ بہت ہمارے ہاں صورتحال بہت پتھیٹک ہے. اور انفارچونیٹلی میں اپنی جو نام نہاد سو کالڈ پالیسی میکرز ہیں جن کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے لکھا ہے کہ ان میں کلارکس جتنا ویژن بھی نہیں ہے. یہ ویژن نام کی چیز ہے ہی نہیں. جو بچہ جینوئن ایجوکیشن جن کی اچھی سکولنگ ہوتی ہے وہ اس ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے. 10-15 دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے کہ میں نے اپنے ریلیٹیوز کا, کلوز ریلیٹیوز, بہن بھائیوں, کزنس کا اور ان کے بچوں کا ذکر کیا اور اپنے قریبی دوستوں کا کیا. اور میرے ویورز اور میرے ریڈرز میرے دوستوں کے ناموں سے واقف ہیں بیکاز آئی کیپ مینشننگ دم. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی ایک کا بچہ بھی پاکستان میں نہیں. میں نے کسی کو کہا یار اپنی سول سروس میں آپ ملک کو سرو کرو, تو مجھے حیرت سے دیکھا اس نے کہا یہ انڈر پیڈ ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ نالائق ہیں, آپ کا انکل کلچر ہی نہیں ہے جہاں آدمی کام کر سکے, ہم مس فٹ ہیں. ایک بندہ ایسا نہیں ہے, ایک بچہ میرے دوستوں, دوست احباب اور میرے بہن بھائیوں میں سے جو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ملک میں کام کر رہا ہوں. سو جس کی طرف یہ بات کر رہے ہیں وہ تو جو تیار ہو رہے ہیں وہ تو ہم کچھ اور لوگوں کے لیے اپنی نسلیں تیار کریں. باقی جو گمراہ, گمشدہ, گم کردہ نسلیں ہیں ان کا ابھی تک والی وارث نہیں ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہوتی سیکولر ہے. اس میں ایک اور بات بتاؤں, یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ سازش کہ آپ جب علم کو تقسیم کرتے ہیں نا دینی اور غیر دینی میں, جب آپ کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے اس کا مطلب ہے باقی غیر دینی علوم ہے. وہ انسان نے خود کچھ کیا کریٹ کیا ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, جینیٹکس ہے, واٹ ایور, ہائبرڈ, مجھے تو پتہ بھی نہیں ماڈرن علوم جتنے ہیں. وہ بھائی یہ انسان نے تو صرف یہ قدرت کی یہ پہیلیاں انسان بوجھ رہا ہے. سو ہر علم بنیادی طور پہ دینی علم ہے. اب غزوہ بدر کے بعد جو آقا نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھا دے گا اس کے عوض, یعنی ان سروسز کے عوض اس کو رہائی مل جائے گی. تو بھائی وہ کوئی دینیات پڑھا رہے تھے, وہ تو کفار مکہ تھے, وہ ظاہر ہے کوئی سیکولر علم پڑھا. تو علم صرف علم ہوتا ہے. کافی میلز وغیرہ ہمیں موصول ہوئی ہیں جن میں لوگوں نے شعر کی فرمائش کی ہے آپ سے. اچھا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے نا, میں پڑھ دوں, میں لے کے آیا ہوں, مجھے فاروق صاحب نے کہا تھا. جی مجھے اپنے ہی شعر زبانی نہیں یاد ہوتے اس لیے میں اپنا دیوان لے آتا ہوں. جو وہاں چلتے وہ سکے میری مٹھی میں نہ تھے, جو وہاں چلتے وہ سکے میری مٹھی میں نہ تھے, ایک میں تھا اور ایک وہ جھوٹ کا بازار تھا. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.